نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دریافت فرمایا، کیا تو نے نکاح کر لیا ہے، یعنی تیری بیوی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو مال اور وسعت والا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں مال اور وسعت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اور فرمایا اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ فرمایا نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہے، اور مرنے والوں میں سب سے بدترین وہ ہے جو بے نکاح ہے۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں۔ جو صالحین میں کارگر ہو، یعنی شیطان عورتوں کے ذریعے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوتے ہیں یہ لوگ بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوتے ہیں اور فحش سے بری ہے۔ اور فرمایا اے میرے صحابی، نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس کام کا شریعت میں تاکیدی یا ترغیبی حکم دیا گیا ہو اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، علماء کہتے ہیں کہ یہی دین کا کام ہے، اور جس میں یہ بات نہ ہو تو وہ دنیا کا کام ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ نکاح دین کا کام ہے یا دنیا کا، اگر اس کو شریعت کے معیار پر پرکھا جائے تو شریعت میں بعض حالات میں اس کا تاکیدی اور بعض میں ترغیبی حکم ہے، اور اس پر ثواب کا وعدہ بھی ہے، اور اس کے ترک کی مذمت بھی فرمائی گئی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ صاف دلیل ہے اس کے دین ہونے کی، اور فقہاء نے جو نکاح کے اقسام اور ان کے احکام لکھے ہیں ان میں کوئی بھی درجہ مباح کا نہیں۔ ہاں کسی عارض کے سبب مکروہ تو ہو جاتا ہے، مگر فی نفسی طاعت ہی ہے، اور فقہاء نے اس کو درجہ اطاعت فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اشتغال بالتعلم، اشتغال بالنوافل، اشتغال بالتعلیم وغیرہ سے یہ افضل ہے۔ فتاوی شام میں ابن عابدین نے بھی یہی کہا ہے۔